حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا سوموار والے دن، حضور کا وصال ہوا سوموار والے دن، سوموار، منگل اور بدھ 3 دن حضور کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، 3 دن تک۔ لیکن حضور کی نماز جنازہ ہماری نماز جنازہ جیسی نہیں تھی۔ ہماری میت سامنے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ اب کس میں اتنا حوصلہ تھا جو حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کرے، جن کو خالق کائنات نے پیدا ہی معصوم کیا ہے، جن کے بارے میں یہ تصور کریں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، بندے کا اپنا ایمان نہیں بچتا۔ تو یہ حضور کی نماز جنازہ ہماری نماز جنازہ جیسی نہیں تھی۔ حضور کی نماز جنازہ کیا تھی؟ حضور کی نماز جنازہ یہ تھی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب مجھے تم کفن پہنا دو، غسل دے دو، تو میری چارپائی کو چھوڑ کے چلے جانا اور کمرہ خالی کر دینا۔ سب سے پہلے میری نماز جنازہ فرشتے پڑھیں گے، پھر فرشتوں کے سردار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جوک در جوک آتے جانا اور پڑھتے جانا۔ تو وہ کس طرح پڑھی گئی؟ فرشتے آتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے پڑھی، ہاتھ باندھا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھا۔ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہی حضور کی نماز جنازہ تھی۔ اسی طرح انصار کے لوگ آئے، مہاجرین آئے، عزیز و اقربا آئے، آتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ حضور کی نماز جنازہ کیا تھی؟ حضور کی نماز جنازہ درود و سلام تھی، آپ کے اوپر درود پاک پڑھا گیا اور یہی آپ کی جنازہ تھی۔ سب سے آخر کے اوپر جنازہ پڑھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر حضور کے ولی تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے جانشین تھے۔ جب جانشین پڑھ لے جنازہ تو اس کے بعد پھر کوئی جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے آخر پہ پڑھا، حضرت صدیق اکبر کے بعد پھر کسی نے نہیں پڑھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے پڑھنے کے بعد پھر کریم آقا علیہ السلام کو مزار پر انوار کی طرف لے جایا گیا۔